سلامتی اور دیگر علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ۔ الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ تمام افراد کی رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے۔ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب۔ عزیزان گرامی قدر، کمال مصنوع دلیل ثانے کے عنوان سے گفتگو جاری ہے اور ہم اس موضوع کو سلسلہ وار طے کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے کمال نور کو دیکھا کہ جہاں کمال نور ہوتا ہے
وہاں مظروف کی حقیقت نورانی ہوتی ہے۔ جہاں نور درجہ کمال پر ہوتا ہے وہاں مظروف کی حقیقت نورانی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی قانون ہے کہ ہمیشہ ظرف کو مناسب مظروف ہونا چاہیے، ہمیشہ ظرف کو مناسب مظروف ہونا چاہیے۔ جناب یونس 40 روز شکم ماہی کے اندر رہے، جناب موسیٰ تنور میں بیٹھے رہے اور صحیح و سالم اس میں آگ سے کھیلتے رہے۔ کیونکہ وجود عینی جناب موسیٰ اجسام کے اعضاء پر حاوی تھا، اعضاء و جوارح پر وجود عینی جناب موسیٰ حاوی تھا، کیونکہ وجود عینی جناب موسیٰ نورانی تھا، کیونکہ مظروف جناب موسیٰ ظرف جناب موسیٰ نورانی تھا۔ یہ تو جناب موسیٰ کی بات ہے، جہاں نور اپنے کمال پر ہو، جہاں ظرف نورانیت اپنے کمال پر ہو، جہاں مظروف نورانیت اپنے کمال پر ہو، وہاں جسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ جہاں نور اپنے کمال پر ہو وہاں جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور عزیزان گرامی، نور سے بات چلی اور علم تک پہنچی، اور ہم نے دیکھا کہ جس سینے میں تمام علم کتاب موجود ہو، جس سینے میں تمام علم کتاب مبین موجود ہو، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر تمام حجاب ہائے حوادث و امکان، تمام پردہ ہائے ظلمات جسمانیہ و فانیہ و مادیہ، تمام حجابات و تمام پردے اگر میرے اور صانع حقیقی خالق زمین و آسمان ازلی و ابدی و سرمدی کے درمیان سے ہٹا دیے جائیں تو جس مقام علم و معرفت پر میں ہوں اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ حیدری! ہم نے کمال نور سے کمال علم تک کا سفر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں علم اپنے کمال پر ہو وہاں عمل بھی اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ جہاں علم اپنے کمال پر ہو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، جہاں علم اپنے کمال پر ہو وہاں عمل اپنے کمال پر ہوتا ہے، جہاں علم اپنے کمال پر ہو وہاں ارادہ الہیہ ہوتا ہے، جہاں علم اپنے کمال پر ہو وہاں ضروری ہے کہ روح میں قوت عقل بھی اپنے کمال پر ہو۔ جہاں علم اپنے کمال پر ہو وہاں ضروری ہے کہ قوت عقل بھی اپنے کمال پر ہو، کیونکہ جہاں قوت عقل کمال پر ہوگی وہیں علم کمال تک پہنچے گا، کیونکہ عقل کا کام ہے کہ علم کو کمال تک پہنچائے، عقل کا کام ہے کہ ہمیں معرفت تک کا سفر کروائے، یہ قوت عقل کا کام ہے
کہ ہمیں علم میں اعلیٰ و عرفہ درجے تک پہنچائے. اگر اور یہ قوت عقل، یہ عقل اللہ نے تمام انسانوں کو برابر عطا کی، بلا تفریق مذہب و ملک، بلا تفریق قوم و ملت. اللہ نے تمام لوگوں کو عقل عطا کی. اور اگر میں انتہائی دقیق بحث سے گزرنا چاہ رہا ہوں، اگر عقل کو فطرت کے حوالے کر دیا جائے، اگر عقل کو فطرت کے حوالے کر دیا جائے تو عقل ایک ہی فیصلہ کرے گی. اگر عقل کو فطرت کے حوالے کر دیا جائے تو عقل ایک ہی حکم دے گی. مثال کے طور پر تمام افراد چاہے جس بھی مذہب و ملت سے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا صحیح ہے، رحم کرنا پسندیدہ ہے، ظلم کرنا ناپسندیدہ، عدل کرنا محبوب ہے، غیر عدل سے کام لینا غیر مرغوب ہے. یعنی جہاں عقل فطرت کے حوالے کر دی جائے وہاں عقل صرف ایک ہی حکم دیتی ہے، جہاں عقل فطرت کے حوالے کر دی جائے وہاں عقل ایک ہی فیصلہ کرتی ہے. یعنی عقل صحیح فیصلہ کرے گی، عقل سچائی کی طرف لے کر جائے گی، عقل عدل کی طرف لے کر جائے گی، عقل انصاف کی طرف لے کر جائے گی، عقل رحم کی طرف لے کر جائے گی. لیکن کوئی عقل کے ہوتے ہوئے، عقل کے فیصلہ حق کرنے کے بعد جھوٹ کی طرف چلا جائے تو یہ فیصلہ اس سے کس نے کروایا؟ اگر انصاف کا معلوم ہوتے ہوئے فتویٰ دینے والا عدل کی اہمیت جانتے ہوئے خلاف عدل فیصلہ دے دے تو یہ خلاف عدل فیصلہ اس سے کس نے کروایا؟ کیونکہ عقل فطریہ اسے عدل کا حکم دے رہی ہے، کیونکہ عقل فطریہ، عقل مسموع، عقل بالقوہ اسے رحم کا حکم دے رہی ہے. لیکن انسان ظلم کر رہا ہے، انسان بے انصافی کر رہا ہے، انسان ناانصافی کر رہا ہے، انسان جھوٹ بول رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے پاس قلب تو ہے مگر تعقل نہیں کرتے. یہاں تک پہنچ رہی ہے بات. ان کے پاس دل ہے، ان کے پاس قلب ہے، لیکن یہ تعقل نہیں کرتے. او آذان یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں. ان کے پاس قلب ہے لیکن یہ تعقل نہیں کرتے. ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں. خدا اعلان کر رہا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، یعنی ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمُ الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے قلب اندھے ہو گئے ہیں. ان کے قلب اندھے ہو گئے ہیں. یعنی تعقل کا تعلق ہے چشم دل سے، تعقل کا عقل کا تعلق ہے دل کے ساتھ. واضح ہے کہ عقل جہاں تک بالیدہ ہوگی، جہاں عقل فیصلہ صحیح کرے گی وہاں یعنی چشم دل واہ ہے. لیکن اگر انسان خلاف عقل فیصلہ کر رہا ہے وہاں اس کی چشم دل بند ہے، وہاں اس کی چشم دل بند ہے. یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی
خدا اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ان ظاہری آنکھوں سے بھی کوئی شے دیکھ نہ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب کی آنکھیں بند ہیں، یعنی ان آنکھوں سے یہ حواس خمسہ میں یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، بلکہ روح ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتی ہے۔ یہ کان نہیں سنتے، بلکہ روح ان کانوں کے وسیلے سے سنتی ہے۔ یہ زبان نہیں بولتی، مگر روح ان کے وسیلے سے بولتی ہے۔ اگر حواس خمسہ کے ذریعے روح کام لیتی نظر آئے گی تو حواس خمسہ کے ذریعے ہی انہیں نام دیا جائے گا کہ یعنی آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتی ہے، جبکہ در روح رہی ہے، روح ان سے کام لے رہی ہے، لیکن نام حواس خمسہ کا ہے۔ لیکن اگر روح حواس خمسہ سے پرے ہو کر، ان سے ماورا ہو کر براہ راست کوئی شے دیکھے، براہ راست کوئی شے سنے، براہ راست کوئی شے بولے، تو وہاں معلوم ہونا چاہیے کہ اس روح میں وہ قوت ہے، جس قوت سے وہ یہ کام لے رہی ہے، اس قوت کو کچھ اور نہیں عقل کہتے ہیں۔ جس عقل سے انسان، جس آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے، وہ آنکھیں روح وسیلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، یہ کان روح وسیلے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، یہ زبان روح وسیلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ لیکن جہاں ان وسائل سے روح ماورا ہو جائے وہاں قوت عقل کام آتی ہے، یعنی کوئی آنکھوں کے کھولے بغیر اگر کہیں دیکھ لے، اگر کوئی آنکھوں کے کھولے بغیر چشم دل سے دیکھ لے تو وہاں دخل قوت عقل کا ہوگا، یعنی روح میں جتنی جس کی روح میں قوت عقل ہوگی وہ اتنا دور دیکھ سکتا ہوگا، جس کی روح میں جتنی قوت سماعت ہوگی وہ اتنا دور سن سکتا ہوگا، جس کی ہاتھوں میں، جس کے روح میں جتنی قوت لمس زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ روح سے بلا واسطہ ہاتھوں کے اس لمس کو محسوس کر سکتا ہوگا۔ یعنی روح کے تعلق کے بغیر اگر انسان کوئی ان اعضاء و جوارح کے تعلق کے بغیر اگر انسان کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ روح میں قوت عقل سے ہوتا ہے، جس میں جتنی زیادہ عقل ہوتی ہے، آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، جس میں جتنی زیادہ عقل ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ قوت روح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اتنی بصارت زیادہ ہوتی ہے، اتنی سماعت زیادہ ہوتی ہے، اتنی بولنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ قوت عقل تمام کو، ہر انسانوں کو، سب انسانوں کو دی، بلا تفریق مذہب ہر کو یہ قوت عقل عطا کی۔ روح میں یہ قوت عقل تمام کو، ہر انسان کو، ہر ذی شعور کو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، جو کلمہ حق پڑھنے والا ہو، چاہے کلمہ حق نہ پڑھنے والا ہو، اللہ نے سب کو یہ قوت عقل روح میں عطا کی۔ اگر دلیل چاہیے ہو تو دلیل دے رہا ہوں کہ میدان مباہلہ میں مسلمان کو نہ دیکھ پائے جو نصرانیوں کی قوت عقل نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ قوت عقل روح میں جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ قوت عقل ہوگی اتنی چشم دل واہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی چشم دل واہ ہوتی چلی جائے روح میں قوت عقل
اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ نصرانیوں نے دیکھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اگر دریا کو اشارہ کر دیں تو دریا اپنا رخ موڑ دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حقیقت تلاش کہہ رہا ہے، حقیقت جو کہہ رہا ہے۔ اس میدان مباہلہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ حقیقت کے متلاشی ہو جائیں، اگر آپ حقیقت کے معرفت جو ہو جائیں، اگر آپ صانع حقیقی کے طلبگار ہو جائیں تو آپ تاثیر دعا سے پہلے حرف دعا دیکھ لیں گے۔ آپ حرف دعا سے پہلے تاثیر دعا دیکھ لیں گے۔ یہ کام ہے قوت عقل کا، یہ کام ہے قوت عقل کا، اور جس میں جتنی قوت عقل زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا دور دیکھ سکتا ہے۔ ایک ولی خدا کہتا ہوا نظر آیا کہ یہ مولود نبی خدا ہے اور تمہارے بدن سے 30 سال کے بعد اس کا مسیح پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں قوت عقل ہوگی وہاں روح اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے اور لمس بھی محسوس کر سکتی ہے۔ جناب ابو طالب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جناب ابو طالب یہ کہتے ہوئے نظر آئے، جناب ابو طالب کی قوت عقل کہتی ہوئی نظر آئی، جناب ابو طالب کی وہ آنکھیں جو حواس خمسہ کے واسطے کے بغیر دیکھ رہی تھی، جناب ابو طالب کے وہ کان جو سن رہے تھے، دل کے مشیت لکھ رہی تھی، نکاح خانے ابن عبداللہ وہی آیت پڑھا۔ جہاں قوت عقل بالیدہ ہو جائے وہاں علم اپنے کمال پر پہنچ جاتا ہے، اور ہم عقل بالقوہ، عقل فطریہ اور عقل مسموع اس دنیا میں لے کر آئے، جس میں ہم اپنے نظریات کو شامل کر کے عقل بالقوہ سے عقل بالفعل تک پہنچاتے ہیں، اور جس کے ساتھ ہم مشاہدات کو ہم آہنگ کر کے عقل بالفعل کو عقل بالملکہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب چشم دل وا ہو جائے تو چشم دل کے مشاہدات سے ہم عقل بالقوہ کو عقل بالمصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے یہ عقل درجہ حلم سے اوپر نہیں جا سکتی۔ عقل درجہ حلم سے اوپر تبھی جائے گی جب ظہور امام ہوگا، اور دست شفقت امام زمان جب آپ کے سروں پر آئے گا تو آپ کی عقل درجہ مستفاد و درجہ حلم کو عبور کرتی ہوئی درجہ کمال تک پہنچ جائے گی۔ یہ عقل جناب ابو طالب کی تھی جو دیکھ رہے تھے، یہ عقل آپ کی ہے جو درجہ حلم پہ ہے، یہ عقل جناب اولیاء اللہ کی تھی کہ جو وہ دیکھ رہے تھے
جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو پھر عقل جب اپنے کمال پر پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے تو اسے عقل فعال کہتے ہیں۔ جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے تو وہ مجسم ہو جاتی ہے۔ جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے تو اسے ایک وجود مل جاتا ہے۔ جب عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے تب اسے جو وجود ملتا ہے اسے وجود رسالت مآب کہتے ہیں۔ وجود بابرکت جناب رسالت مآب عقل فعال ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ خارج میں نبی ہو تو اسے عقل کہتے ہیں، باطن میں نبی ہو تو اسے عقل کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تعقل کے ذریعے معرفت ثانِ حقیقی تک پہنچ سکیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے جو کہ ہم اس عشرہ محرم میں کر رہے ہیں کہ کمالات اول المصنوعین کو دیکھتے ہوئے، کمالات جناب رسالت مآب کو دیکھتے ہوئے، کمالات جناب امیر المومنین کو دیکھتے ہوئے ہم کمال عرفان و برہان جناب ثانِ حقیقی تک پہنچ سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کے درجہ عقل کو بھی رکھا، جناب ابو طالب کے درجہ عقل کو بھی رکھا، میں نے کمال درجہ عقل بھی رکھا، میں دو لوگ اور دکھا رہا ہوں جن کا درجہ عقل کمال پر تھا، جو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ چشم دل سے دیکھتے تھے۔ ایک جانب سے جناب حبیب آ رہے تھے، ایک جانب سے جناب مسلم آ رہے تھے۔ جناب حبیب فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کو علی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ قوت نظر جناب حبیب کی قوت عقل دیکھ رہی تھی، اور ادھر جناب میثم فرماتے ہیں اور میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نصرت دین میں کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ قوت عقل اگر اصحاب جناب امیر المومنین کو عطا تھی تو قوت عقل جناب امیر المومنین کا کیا عالم ہوگا۔ گفتگو تمام ہوئی۔ 3 محرم الحرام کو فوج اشقیاء کربلا کے میدان میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ جناب زینب نے جناب حسین کو قریب بلایا اور کہا آقا یہ فوج اشقیاء ہر جانب سے ہمیں گھیر رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ کسی اپنے دوست کو، کسی اپنے قریبی کو اپنے پاس بلا لیجئے، آپ کو بھی سہارا مل جائے گا۔ جناب زینب فرماتی ہیں آقا حبیب ابن مظاہر کو بلا لیجئے۔ اب حسین علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کیا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہ من حسین ابن علی جن الہ رجل فقیر الحبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو وہ خط کوفے میں جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر پر پہنچا۔ دق الباب ہوا، جناب حبیب کھانا تناول کر رہے تھے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ آواز آئی کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، نوالا چھوٹ گیا۔
दस्तरखान से उठे, उठकर बाहर गए, खत लिया, खत लेकर आंखों से लगाया, माथे से लगाया, चूम कर खोला तो क्या देखते हैं, खत में लिखा था हबीब मैं करबला में पहुंच चुका हूँ। एक रिवायत में है कि हुसैन ने ये जुमला भी लिखा कि हबीब मैं करबला पहुंच चुका हूँ, मेरे साथ रसूल की नवासियाँ भी हैं। ये खत लेना था कि जनाब हबीब अपनी जोजा के पास आए, फरमाते हैं हुसैन का खत आया है, हुसैन नरग़े आदा में घिर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि कूफे के हालात बहुत खराब हैं। जोजा कहती है तुम्हें इब्न ज़हरा बुलाए और तुम ना जाओ, मैं चाहती हूँ कि मैं नुसरत हुसैन को जाऊँ। जनाब हबीब ने अपने गुलाम से कहा, हबीब ने कहा गुलाम जाओ और कूफे से बाहर चले जाओ, कूफे के बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करना। वो गुलाम इंतज़ार करता रहा। जब काफ़ी देर गुजर गई तो वो कहता है, सवारी से कहता है कि अगर हबीब ना आए, अगर हबीब ना आए तो मुझे तुम ले जाना, मैं करबला में अपनी जान हुसैन पे निछावर कर दूंगा, मैं हुसैन पे अपनी जान निसार कर दूंगा। ये हबीब ने सुनना था कि हबीब फरमाते जा मैं तुम्हें आज़ाद किया। वो गुलाम कहता है आका सारी जिंदगी आपकी गुलामी में बसर की है, आखिरी वक्त में मुझे आज़ाद ना कीजिए, मुझे हुसैन की गुलामी में शहादत चाहिए, मुझे आपके साथ जाना है। इधर हबीब पहुँचे, उधर तकबीर बुलंद हुई, तकबीर बुलंद हुई, इस्तकबाल हुआ। जनाब ज़ैनब जनाब फिज़ा से कहती हैं फिज़ा ये तकबीर क्यों बुलंद हुई, ये नारे तकबीर क्यों बुलंद हुआ, ये शोर कैसा है। जनाब फिज़ा कहती है बीबी हबीब आए हैं, हुसैन के दोस्त आए हैं, जनाब हबीब पहुँचे हैं। जनाब ज़ैनब फरमाती है फिज़ा जाओ और हबीब से कहो ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती है, ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती है। जनाब फिज़ा ये पैगाम लेके जनाब हबीब के पास पहुँची। जैसे ही जनाब ज़ैनब